بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر نامے تو آپ نے بہت سے پڑھے ہوں گے، لیکن میرے ہاتھ میں موجود جو سفر نامہ ہے یہ واقعی خاص ہے۔ اس میں آپ کو ایک سیاح یا ایک صحافی کے بجائے ایک ایسا شخص ملتا ہے جو عالم اسلام کا ایک فرزند ہے، جو دینی تحریکات سے وابستہ ہے، دین اور اسلام کی بالادستی اس کی زندگی کا مشن ہے، اور اس کے بعد پھر وہ جدید ترکی میں پہنچتا ہے۔ اس نے جدید ترکی کو بنتے، پنپتے اور ترقی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ طیب اردگان کا جدید ترکی عالم اسلام کا ایک نمایاں ترین ترقی یافتہ ملک ترکی، سیکولرزم کے دور سے نکل کر اسلام پسندوں کا مرکز بننے والا ترکی، یہ وہ ترکی ہے جس کے ساتھ پاک اور ہند کے مسلمانوں کے جو جذبات ہیں وہ کئی نسلوں سے متعلق ہوئے ہیں، ان سے کئی نسلوں کا تعلق ہے ہمارا موجودہ ترکی اور خلافت عثمانیہ کے ساتھ، اور اسی سلطنت عثمانیہ کے تحفظ کے لیے مسلمانان بر صغیر نے بے شمار قربانیاں بھی دی۔ 1919 میں تحریک خلافت برپا کی گئی۔ تحریک خلافت کے بڑے مقاصد میں سے 3 یہ مقاصد تھے۔ سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ خلافت عثمانیہ برقرار رکھی جائے، نمبر 2 یہ کہ مقدس مقامات عثمانی خلافت کے پاس ہی رہیں، ان سے نہ چھینے جائیں، اور تیسرے نمبر پر سلطنت عثمانیہ کو تقسیم نہ ہونے دیا جائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے سلطنت عثمانیہ کو بچانے کے لیے جو بے شمار مالی مدد دی، اس میں بر صغیر کے ہر گھر سے سونا جمع کیا گیا، ترکی تک پہنچایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ترکوں کے ساتھ بر صغیر کے لوگوں کے خاندانی مراسم بھی قائم ہوئے۔ بے شمار لوگ وہاں پہ منتقل ہوئے، وہاں شادیاں کی، اور اس کے بعد پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے، اور سینکڑوں ہندوستانی سلطنت عثمانیہ کی طرف جنگ لڑنے کے لیے روانہ ہوئے، سلطنت عثمانیہ کی فوج کا حصہ بنے، اور خصوصاً جو جزیرہ نما عرب ہے وہاں پہ بے شمار مسلمان ہیں جن کی قبریں وہ بن گئیں، اور ان کا نام و نشان، کوئی ڈیٹا، کوئی نام محفوظ نہیں، لیکن ایسی تعداد ہزاروں میں ہے جو مسلمان یہاں سے ہجرت کر کے گئے، سلطنت عثمانیہ کے شانہ بشانہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تو ایسے بہت سے واقعات آپ کو ترکی کے بارے میں اس کتاب میں پڑھنے کو ملیں گے، اور سلطنت عثمانیہ نے 3 براعظموں پر کس طرح سے حکومت کی تھی، اور 2003 سے خصوصاً جو طیب اردگان نے ایک نیا جنم دیا ہے ترکی کو، اور سیکولرزم کی بجائے وہاں پہ اسلام غالب آیا ہے، اسلامی شاعر دوبارہ سے زندہ ہوئے ہیں، اسلامی احکام پر جو پابندی وہاں پر لگ گئی تھی ان کے ہٹنے کے بعد ترکی کی کیا صورتحال ہے۔ تو دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو نعرہ لگاتے ہیں کہ وہ اسلامی نظام نافذ کریں گے، لیکن طیب اردگان نے کر کے دکھایا ہے، اور یہ ایک پوری دنیا میں کامن پرسیپشن پایا جاتا ہے کہ جہاں پہ اسلامی حکومت آئے گی وہاں پہ معیشت کمزور ہوگی، لیکن ترکی میں آپ کو اس کے برعکس معاشی ترقی بھی نظر آتی۔ تو ایسی بہت سے واقعات، بہت سی دلچسپ داستانیں وہاں کے شہروں، دیہاتوں اور علاقوں کے صورتحال مولانا انور غازی صاحب نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، انٹرویوز کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ سفر نامہ لکھا ہے جو آپ کو میرے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ترکی کا تاریخی معلوماتی تجزیاتی سفر نامہ آپ ضرور خریدیے، پڑھیے۔ الحجاز پبلیشرز نے اسے شائع کیا ہے۔ اس کا نمبر نوٹ کر لیجئے 031421399797۔